ابراہیم جان ستمگر رضا قلم فروا خالد قسط نمبر 49 ہمدان اپنے فادر سے سخت ناراضگی کے باعث قطع تعلق کر چکا تھا، مگر کہیں نہ کہیں اس قطع تعلق کا بڑا ریزن یہی تھا کہ وہ اپنے ماں باپ سے نگاہیں ملانے کے قابل نہیں سمجھتا تھا خود کو۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بڑے بھائی کو قتل کیا تھا، جو بے شک غلط نہیں تھا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو اس کا بھائی مزید تباہی کے دہانے پر پہنچ جاتا اور ایسے ہی انتشار پھیلا کر مظلوموں پر ظلم کرتا رہتا۔ ہمدان نے رضوان کے روم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کروا دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ رضوان کا نام اخباروں میں اچھلے اور اس کے برے فعال سامنے آئیں۔ وہ مرنے کے بعد اپنے بھائی کو رسوا نہیں ہونے دینا چاہتا تھا، اس لیے یہاں پر خود غرضی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے رضوان کے پاس موجود اپنے اس سیاسی لیڈر کے خلاف پارٹی کے خلاف تمام ثبوت اپنے پاس محفوظ کر لیے تھے اور اب کبھی انہیں سامنے نہیں لانا چاہتا تھا۔ وہ اچھے سے بھی یہ بھی جانتا تھا یہ چند ثبوت اس پارٹی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ شاویز اور حازم اور مہروز کے گینگ کا اب سب سے بڑا مشن اس سیاسی پارٹی کو بے نقاب کر کے اس کا نام تک ملک سے ختم کرنا تھا، جو بظاہر تو دنیا والوں کے سامنے سب سے معزز پارٹی تھی، لیکن اس کی حقیقت بہت ہی بری تھی، جس کا لیڈر تھا ملک اقبال کیانی۔ وہ بہت سالوں سے چیئرمین کی کرسی پر بیٹھا عوام کی واہ واہ حاصل کرنے کے لیے ساتھ ساتھ پیٹھ پیچھے انہی کی رسیاں کاٹ رہا تھا۔ اس کی پارٹی کا ہر بندہ کرپٹ تھا، جن میں سے بہت سارے لیڈروں کو تو بلیک سٹار موت کے گھاٹ اتار چکے تھے اور ان سب کے ثبوت بھی اپنے پاس ریکارڈ کر رکھے تھے، لیکن جب تک اقبال کیانی کے خلاف انہیں کوئی ثبوت نہیں ملتا تھا وہ تب تک لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے نفرت نہیں بھر سکتے تھے۔ اسے ختم کرنا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، مگر وہ انہیں بے نقاب کر کے مارنا چاہتے تھے، جس کے خلاف کافی حد تک ثبوت ہمدان کے پاس موجود تھے۔ وہ خود حیران تھے اتنا ایماندار، قابل اور نڈر ایس پی اتنے اہم ثبوت چھپا کر کیوں بیٹھا تھا، لیکن جب ان کے سامنے حقیقت کھلی تب وہ ہمدان صدیقی کی ایمانداری سے متاثر ہوئے بنا نہیں رہ پائے تھے، جس نے اپنی ڈیوٹی اور اپنے ملک کے ساتھ ایمانداری اور مخلص پن کا ثبوت دیتے اپنے بھائی تک کو نہیں چھوڑا تھا۔ مہروز کا صدیقی ولا میں جانے کا مقصد ہی یہی تھا، اسے وہ ثبوت حاصل کرنے تھے، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی وہ پوری طرح ہمدان صدیقی کی محبت میں گرفتار ہو جائے گی۔ وہ اس شخص کو بے پناہ چاہے گی اور اس سے شدید نفرت کرتا تھا۔ حازم ہیبا کے سامنے کبھی بھی نہیں آنا چاہتا تھا، مگر اس دن اسے سامنے دیکھ کر وہ خود سے کیا وعدہ بھول گیا تھا۔ ہیبا کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھ وہ برداشت نہیں کر پایا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ہیبا اس سے محبت کرے۔ وہ اتنی جلدی اپنی سچائی ہیبا کے سامنے نہیں لانا چاہتا تھا، مگر اس دن اپنی ایس پی کے پلان کے آگے ہار مانتے ہوئے اسے سامنے آنا پڑا تھا۔ لیکن ہیبا اسے جو چاہتی تھی حازم ویسا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کے لیے اپنی زندگی سے پہلے بلیک سٹارز تھے اور ان کا مشن تھا اپنے ملک کو اپنے نام نہاد سیاسی اور معزز لوگوں کے قہر سے بچانے کا۔ اس لیے اس نے ہیبا کو خود سے بدظن کرنے کے لیے اس سچ کو اس طرح سے پیش کیا تھا کہ وہ اس سے نفرت کرنے لگے۔ اس نے صرف خود کو اس کے بابا کا قاتل بنا کر پیش کیا تھا، اس کے بابا کی حقیقت اشکار کر کے اس کا دل نہیں توڑا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا ایسا کرنے سے اس کی ہیبا ناراض ہو کر اسے اتنی دور چلی جائے گی۔ جو کام فورسز اور باقی ایجنسیز اپنے ہاتھ بندے ہونے کی وجہ سے نہیں کر پا رہے تھے، وہ کام اب تک بلیک سٹارز کرتے آئے تھے اور اب آگے کرنے کا بھی ارادہ رکھتے تھے۔ انہیں پرواہ نہیں تھی کہ دنیا انہیں برا کہے یا اچھا کہے، انہیں صرف اپنی عوام اور اپنے لوگوں کی پرواہ تھی، جو عہدیداروں سے زیادہ مشکل وقت میں انہیں یاد کرتے تھے۔ اور ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ بلیک سٹارز کبھی کسی کی پکار پر وہاں نہ پہنچے ہوں، ہمیشہ ہر جگہ اپنے جان کو خطرے میں ڈال کر وہ پہنچے تھے۔ وہ کہنے کو بلیک سٹارز تھے جنہوں نے اپنی زندگیوں میں سیاہیاں بھر کر باقی لوگوں کی زندگیاں روشن کر رکھی تھیں۔ بلیک سٹارز کی دہشت سے لوگ کانپتے ضرور تھے، مگر صرف وہ لوگ جنہوں نے کچھ غلط کیا ہوتا تھا وہ بلیک سٹارز تھے، جو اب کسی اور کے انصاف کرنے کا انتظار نہیں کرتے تھے بلکہ خود ہی انصاف کرتے تھے۔ وہ ان کا کیا گیا انصاف سہنا آسان کبھی نہیں رہا تھا۔ ہمدان کی آنکھ کھلی تو اس کی نظر سیدھی مہروز کی جانب گئی تھی، جو اسی طرح اس کا سر اپنی گود میں رکھے ہوئے تھی۔ اس کا اپنا سر بیڈ گراؤنڈ سے ٹکا ہوا تھا، شاید ابھی کچھ دیر پہلے اس کی آنکھ لگی تھی۔ اس کے چہرے پر تھکن، بے آرامی اور تکلیف کے اثرات دیکھ کر ہمدان کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ آج ایک بار پھر اس کا دل اس لڑکی کی محبت پر ایمان لے آیا تھا، جو اس کے سکون کے خیال سے خود اتنی اذیت برداشت کر گئی تھی۔ ہمدان اٹھ کر انجانے کتنی دیر اس کے سبھی دلکش چہرے کی جانب دیکھے گیا تھا۔ ہر وقت اسے اپنے سحر میں جھکڑتی اس لڑکی کی قاتل نگاہیں اس وقت بند تھیں۔ شفون کا دوپٹہ اس کی گردن کے گرد لپٹا ہوا تھا۔ ہمدان نے ہاتھ بڑھا کر نہایت ہی
احتیاط سے اس کی گردن سے سختی سے ایک کھینچا دوپٹہ ہٹانا چاہا تھا جو شاید وہ ہمدان کے نیچے آ جانے کی وجہ سے کھینچ نہیں پائی تھی، اور اپنی گردن میں انجانے کتنی دیر سے یہ تکلیف برداشت کرتی رہی تھی۔ ہمدان کے دوپٹہ نکالتے ہی اس کی دودیا گردن ہمدان کے سامنے آن ٹھہری تھی، جو ریشمی دوپٹے کی رگڑ کی وجہ سے کئی جگہ سے لال ہو چکی تھی۔ ہمدان نے اس کی ٹانگوں کو سیدھا کیا تھا جب نیند میں بھی مہروز کی ہونٹوں سے سسکاری نکل گئی تھی۔ اس کی تکلیف کا سوچ کر ہمدان کو خود پر شدید غصہ آیا تھا، اور ساتھ میں مہروز پر بھی۔ وہ کیوں اس کی اتنی نفرت کے بدلے اسے اتنا چاہتی تھی، اور اب تک اس کے ساتھ ہر طرح سے غلط کر چکا تھا، اسے انجانے کتنی اذیت دی تھی، مگر وہ پھر اسے یوں بھی دیوانوں کی طرح چاہتی تھی۔ ہمدان اس کے نازک وجود کو باہوں میں بھرتا، اسے آرام دہ حالت میں بیڈ پر لٹاتا، اس کا سر تکیے پر رکھ گیا تھا۔ غلافی گھنگیر پلکوں سے سجی سیاہ آنکھیں جن میں کاجل ڈال کر انہیں مزید قاتل بناتی، وہ اس کے دل پر پوری طرح حملہ آور ہونے کی کوشش کرتی تھی۔ کٹاؤ دار گلابی گزاد لبوں کے اوپر سجا سیاہ تل کسی کا بھی ایمان ڈگمگانے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ گلابیاں چھلکاتے ملائم گال اور چھوٹی سی ستون ناک و دلکشی کی مورت تھی، جس میں ہمدان صدیقی خود کو گم ہونے سے نہیں روک پایا تھا۔ وہ جھکا تھا اور باری باری اس کے دونوں گالوں پر اپنی محبت کی مہر ثبت کرتا چلا گیا تھا۔ مہروز کسمسائی تھی جب ہمدان فوراً پیچھے ہوا تھا۔ مہروز کے چہرے پر تکلیف کے اثرات تھے جو انجانے کیوں ہمدان برداشت نہیں کر پایا رہا تھا۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھے انٹرکام سے ملازمہ کو پین کلر لانے کو کہا تھا۔ جب اس کی آواز سنتے اسے اپنے پاس سے اٹھتا محسوس کرتے مہروز کی آنکھیں کھل گئی تھیں۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مہروز نے جلدی سے بیڈ سے اٹھ کر اس کے پیچھے جانا چاہا تھا جب ٹانگوں میں ہوتے درد کی وجہ سے وہ نیچے اترتے ہوئے بری طرح لڑکھڑا گئی تھی۔ ہمدان نے جلدی سے اس کے قریب آتے اسے اپنی باہوں میں تھام لیا تھا اور اس کے سہارے کھڑی اس کے سینے سے آن لگی تھی۔ تکلیف کے مارے اس کی آنکھوں میں ایسے آنسو بہہ نکلے تھے۔ میری وجہ سے خود کو اتنی تکلیف میں کیوں ڈالا؟ میرے آرام کا اتنا خیال کیوں ہے تمہیں؟ ہمدان اسے اپنے سہارے اٹھائے کھڑے سرد نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا، جو اسے پرسکون کھڑا دیکھ دھیرے سے مسکرا دی تھی۔ وہ ایسے ہی اس کی زندگی کی ہر تکلیف اپنے اوپر لے لینا چاہتی تھی۔ میں نے ریزن آپ کو بتایا تھا رات کو، میرا مجھ پر اختیار نہیں ہے آپ کے معاملے میں، بہت بے بس ہوں میں۔ مہروز کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر نیچے گرتے ہمدان کو بے چین کر گئے تھے۔ وہ اس لڑکی کے معاملے میں اپنے دل کو پتھر کرنا چاہتا تھا، لیکن اس وقت وہ موم کی طرح لمحہ بلمحہ اس کی دیوانگی کے آگے پگھلتا جا رہا تھا۔ آج تک اس کے لیے کبھی کسی نے اتنی اذیت برداشت نہیں کی تھی، کیونکہ اس نے ہر انسان کو اپنے برے رویے کی وجہ سے خود سے نفرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن ایک واحد یہ لڑکی تھی جس کے ساتھ اس نے اب تک سب سے زیادہ ناروا سلوک رکھا تھا، مگر ہر گزرتے لمحے کے ساتھ وہ اس کی اسیر ہو رہی تھی اور ساتھ اس کو بھی اپنا دیوانہ بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم جانتی ہو مجھے تم سے محبت نہیں ہے، اور شاید نہ کبھی کر پاؤں، پھر کیوں خار کر رہی ہو خود کو میرے پیچھے؟ تم یہاں کچھ نہیں ملنے والا۔ ہمدان کی نگاہیں اس کی دودیا گردن پر بنے سرخ نشانوں پر جمی ہوئی تھیں جو اسی کے دیے ہوئے تھے، جس کے انداز پر مہروز کو اچانک اپنے بنا دوپٹے ہونے کے احساس ہوا تھا۔ اس نے فوراً ہمدان کے حصار سے نکلنا چاہا جب اسی لمحے ہمدان اسے اپنے مزید قریب کھینچتا اس کی گردن پر جھکا تھا اور اس کے زخم پر اپنے لبوں کا مرہم رکھتا اس کا رات کا قرض اتار گیا تھا۔ مہروز کی سانسیں منتشر ہوئی تھیں، وہ ہمدان کا بدلہ انداز نوٹ کر چکی تھی، مگر اسے ہمدان سے استحقاق برے عمل کی امید بالکل بھی نہیں تھی۔ اس کا چہرہ لال انگارہ ہو چکا تھا۔ ہمیشہ بڑھ چڑھ کر اپنی محبت کا اظہار کرنے والی اپنے اسپی کے میدان میں آتے ہی ایسی ہی سہمی ہرنی بن جایا کرتی تھی۔ وہ اس لڑکی کی محبت کے وار سے زخمی کر کے اس کی اصلیت سامنے لانا چاہتا تھا، مگر وہ ہر بار محبت کا ایسا امتحان پار کر جاتی تھی کہ ہمدان چاہنے کے باوجود اپنے کہے ہر عمل نہیں کر پاتا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے سحر میں جھکڑتا جا رہا تھا۔ اس وقت بھی سرزد کیا گیا اس کا عمل بالکل بے اختیاری تھا۔ مہروز کی آنکھیں نم ہو چکی تھیں۔ ہمدان اس کے لرزتے کانپتے وجود کو باہوں میں اٹھاتا بیڈ کی جانب بڑھا تھا۔ خاموشی سے یہیں بیٹھو اور آرام کرو، میں جانتا ہوں تم رات بھر نہیں سوئی ہو۔ ہمدان اس کی جھکی نگاہیں اور کپکپاتے ہونٹوں پر ایک گہری نگاہ ڈالتا وہاں سے نکلتا گیا، جبکہ مہروز سے اپنے دھڑ دھڑ کرتے بے قابو ہوتے دل پر ہاتھ رکھتی اپنی دھڑکنوں کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ اسے آج پہلی بار ہمدان کی آنکھوں میں اپنا عکس دکھائی دیا تھا، جس پر خوش ہونے کی بجائے وہ شدید ٹینشن میں آ چکی تھی۔ محبت کا درد کتنا شدید ہوتا تھا اس سے بڑھ کر بھلا کون سمجھ سکتا تھا۔ وہ ہمدان کو اس اذیت میں مبتلا ہوتے
نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اسے جب جلد سے جلد رضوان کے کمرے تک پہنچ کر وہ ثبوت حاصل کر کے ہمدان کے گھر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ یہ بات سوچتے ہی مہروز کو اپنے وجود بے جان میں ہوتا محسوس ہوا تھا۔ میں نے ہیبا کو روکنے کی بہت کوشش کی مگر وہ آپ پر بہت غصہ تھی بیٹا، اسی لمحے وہ ہم سے اتنی دور چلی گئی ہے۔ نجمہ بیگم اس کے سینے سے لگ کر رو رہی تھی جبکہ حازم بالکل ساکت کھڑا انہیں حوصلے کے لیے ایک لفظ بھی نہیں کہہ پایا تھا۔ وہ بنا کچھ بولے وہاں سے نکل آیا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے اس کی زندگی بھر کا اثاثہ چھین لیا گیا ہو۔ گاڑی میں آن بیٹھتے اس نے گاڑی فل سپیڈ پر دوڑانا شروع کر دی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ خود کو ختم کر دے۔ وہ سیدھا بلیک ہاؤس پہنچا تھا جہاں سامنے اسے شاویز فون پر بات کرتا نظر آیا اور دوسرے ہاتھ میں اس نے سگریٹ تھام رکھا تھا۔ حازم کو دیکھ اس کی آنکھیں روشن ہوئی تھیں۔ آ گئے تم؟ شاویز اسے اپنے سامنے کرسی پر گرتا دیکھ کر فوراً فون رکھتا اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ تم خود سے گستاخی کرنے والوں کو کبھی نہیں بخشتے نا؟ میں نے بھی کل رات تمہیں بہت برا بھلا کہا، اسی کی سزا دے دو مجھے، ختم کر دو مجھے۔ میں یہ تکلیف برداشت نہیں کر پا رہا۔ اپنے تمام سورسز لگا چکا ہوں مگر ہر جانب سے یہی اطلاع مل رہی ہے کہ ہیبا اس جہاز میں موجود تھی۔ اس کے جہاز میں داخل ہونے کی ریکارڈنگ بھی دیکھ چکا ہوں مگر پھر بھی میرا دل کو یقین نہیں آ رہا ہے۔ ہیبا مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا چکی ہے۔ حازم تھکے تھکے لہجے میں بولتا، شاویز کو بھی اپنے ساتھ اذیت میں مبتلا کر گیا تھا۔ ہمیشہ مجھے اور مہروز کو حوصلہ دیتے آئے ہو، ہمیں کبھی ٹوٹنے نہیں دیا تم نے، تو پھر آج کیوں ٹوٹ رہے ہو؟ پوری زندگی کتنی اذیت برداشت کی ہے تم نے، پھر اب کیوں برداشت نہیں کر پا رہے ہو؟ میں اپنے گینگ کے سب سے مضبوط انسان کو یوں ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، شاویز بول رہا تھا جبکہ حازم سختی سے آنکھیں میچے نفی میں سر ہلا گیا تھا۔ نہیں، یہ درد برداشت نہیں ہو سکتا۔ میرے زخموں کا مرہم اور میرے ہر درد کا مداوا تھی وہ، میں کیسے اسے بھول جاؤں گا؟ میرے جینا بھول سکتا ہوں شاہ مگر اسے نہیں بھول سکتا، نہیں رہ پاؤں گا میں اس کے بغیر، اسی لیے بہتر ہے یہی ہے کہ میں خود کو ختم کر لوں۔ حازم نے پسٹل اٹھاتے ہوئے اپنی کنپٹی پر رکھی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں مرنے دوں گا؟ حازم سالار، تم اور مہروز میرے لیے میری زندگی سے بڑھ کر ہو اور تم دونوں پر ذرا سی آنچ آنے سے پہلے شاویز سکندر خود کو قربان کر دے گا۔ میں تمہیں ہمیشہ سے کہتے آیا ہوں میں ہر شے پر اختیار رکھتا ہوں، پھر تمہاری زندگی کو تم سے دور کیسے جانے دے سکتا ہوں؟ شاویز کی بات پر حازم نے جھٹکے سے اس کی جانب دیکھا جو سگریٹ کا گہرا کش لیتا کرسی کی پشت سے سر ٹکاتا ہوا اسے دیکھنے لگا تھا۔ اسے کچھ بولنے کی ضرورت ہی نہیں تھی پڑی، وہ شاویز کے بنا بولے ہی سب سمجھ چکا تھا۔ پری سے بالکل ٹھیک کہتی ہے، تم وحشی درندے سے کم نہیں ہو۔ حازم اس کے ایک جملے میں دبی بات سمجھ چکا تھا، وہ جیسے اس کے تڑپتے دل کو قرار آ گیا تھا۔ وہ پاگل ہے، وہ پاگل کچھ بھی بولتی ہے۔ پریسے کے ذکر پر شاویز کی آنکھوں میں ابھر کر مدھم ہوتی ہلکی سی مسکراہٹ حازم کو حیران کر گئی تھی۔ آج پہلی بار اس نے شاویز کے چہرے پر نہایت معمولی سی مسکان دیکھی تھی۔ شاویز نے بنا کچھ بولے اس کی جانب ایک انوپم بڑھا دیا تھا۔ وہ دونوں وہیں بیٹھے تھے جب ان کے کانوں میں پریسے کی نسوانی دلخراش چیخ پر ٹکرائی تھی۔ پری! شاویز سگریٹ وہیں پھینکتا بے اختیاری میں زیر لب بڑبڑاتا اس جانب بھاگا تھا۔ اسے ذرا سی تکلیف میں دیکھ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر دیوانوں کی طرح اس کی جانب دوڑ پڑا تھا۔ وہ اس وحشی کو اپنی پری سے محبت نہیں ہے ابھی؟ حازم، جس کو شاویز کے ایک جملے نے اس کی زندگی واپس لوٹا دی تھی، وہ اس کے اس بے خود انداز پر مسکراتا اپنی منزل کی جانب بڑھ گیا تھا۔ جاری ہے۔